السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدنی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ایک افسوسناک خبر ہے جو کل ایک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس افسوسناک واقعے میں، اس خودکش دھماکے میں 32 افراد اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار جو ہے اس کی اب شناخت بھی ہو چکی ہے۔ پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پشاور میں حملہ آور کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا بھی مارا گیا۔ چھاپے کے دوران اس کے 2 بھائی اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے خودکش بمبار کا شناختی کارڈ ملا۔ شناختی کارڈ کی بنیاد پر حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی ہے۔ شناختی کارڈ پر مستقل پتہ عباس کالونی، شیرو جنگی، 4 روڈ پشاور کا درج ہے، جبکہ موجودہ پتہ گنج محلہ قاضیان پشاور بتایا جاتا ہے۔ تفتیشی حکام نے کہا کہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا، جہاں اس نے اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ پولیس نے پشاور اور نوشہرہ میں حملہ آور کے ممکنہ نیٹ ورک اور سہولت کار کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز کیا ہے۔ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے، جس میں حملہ آور کے رابطوں اور سہولت کاروں کی جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تفتیش کے دوران مزید اہم انکشاف ملنے کا بھی امکان ہے، جو اسلام آباد میں اس دہشت گردی کے واقعے کے پس منظر کو واضح کریں گے۔ ادھر حکومتی ذرائع کے مطابق حملہ آور کے قریبی تعلق رکھنے والے 4 افراد کو حراست میں لے کے نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دبئی سے واپسی کے فوراً بعد جو ہے اسلام آباد کے علاقے ترلائی امام بارگاہ پہنچے اور آئی جی اسلام آباد کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ وزیر داخلہ، وزیر مملکت، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی پولیس نے امام بارگاہ میں جو ہے وہ مغربین کی نماز بھی ادا کی۔ نماز کی امامت ان امام صاحب نے ہی کروائی جو واقعے کے دوران بھی امامت کروا رہے تھے۔ باجماعت نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے وہاں پہ شرکت کی اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ جو تھی وہ پرنم تھی۔ نماز کے بعد غمزدہ افراد اور علاقہ مکینوں نے پاکستان زندہ باد کے وہاں پہ نعرے بھی لگائے۔ اس کے علاوہ جناب سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور افغانستان نے اسلام آباد میں اس خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور لواحقین سے جو ہے وہ گہری تعزیت کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خطوط بھی جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن بڑے عجیب قسم کے الفاظ کے اندر۔ اس پریس ریلیز کے اندر جو فارن آفس انڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم اس کی جو ہے وہ اسے مسترد کرتے ہیں اور انہیں بے بنیاد اور لا حاصل قرار دیتے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا جی اسلام آباد کی ایک مسجد میں ہونے والا بم دھماکہ قابل مذمت ہے اور بھارت اس واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر ہمدردی کے بجائے پاکستان کی جانب سے الزامات عائد کرنا بدقسمتی ہے۔ تو یہ بیان جو ہے وہ بھارت کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ آبویسلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دہشت گردی کا یہ جو بھی نیٹ ورک ہے، اس کے پیچھے بھارت کی فنڈنگ، بھارت کا جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ حاصل ہے ان دہشت گردوں کو، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کل رات سے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاز ضرور کیجیے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے، جو میں سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کیا بسنت کی تمام تقریبات کو یا بسنت کو ہی اوور آل جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے، منسوخ کر دینا چاہیے۔ اب اس کے اوپر 2-4 مختلف جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جناب جتنی سرکاری طور پہ جو تقریبات تھیں انہیں وہ منسوخ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ لاہور میں لبرٹی چوک کے اوپر جو ہے وہ ایک کانسرٹ رکھا گیا تھا آج کے دن، اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ لاہور فورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بڑی تقریب ہو رہی تھی، جس میں سننے میں آیا تھا کہ شاید پرائم منسٹر بھی وہاں پہ آ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے خود بھی وہاں پہ ہونا تھا، بلکہ اس کی ایک قسم کی ہوسٹنگ ہی جو ہے وہ وہی کر رہے تھے، مطلب وہ میزبان تھے۔ اس کے علاوہ بڑے ڈگنیٹریز وغیرہ اور وہ سارے جو ہے وہ لاہور فورٹ کے اندر اس تقریب کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی، لیکن اب اسے جو ہے وہ اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو بیسکلی اس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت بسنت کو منسوخ کر دینا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے اندر، تو ایسے موقع کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے منعقد کی جائے۔ اب اس کے اندر دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی سرکاری سطح کے اوپر آبویسلی آپ اسے جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن
ویسے اگر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو بسنت کو منانا چاہتا ہے تو اسے نہیں روکنا چاہیے، ایونٹ کو جو ہے وہ کینسل نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پہلی جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے یہ ایونٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی جو اگر آپ اسے کینسل کر دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں. ہاں ایک اور بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگلے ہفتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اس کو فی الحال روک دیا جائے اور اس کو اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے. ایک اور اینگل جو میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایکس کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ جناب 2 دن جناب یہ جو جب سے سٹارٹ ہوا ہے، مطلب جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب سے جب سے سٹارٹ ہوا ہے، اور جناب لوگ جو ہیں وہ تو گڈیاں اڑائی نہیں رہے اور انہوں نے بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیا، اور جبکہ ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں چل رہی. میں خود جو ہے وہ مطلب کل رات کو جو ہے میں ایک جگہ کے اوپر گیا تھا اور وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی. اب گڈی بازی کے لیے، پتنگ بازی کے لیے ہوا چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ چونکہ چل نہیں رہی تو اس کی وجہ سے کوانٹٹی آف فلائٹ جو کائٹس ہے وہ بھی بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق کل دن کے وقت جو ہے وہ کچھ چند گھنٹوں کے لیے ایک اچھی ہوا چلی تھی، لیکن اوور آل جو ہے وہ ہوا نہیں تھی. تو اس کا ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے. لیکن آبویسلی وہ جو تمام وہ یوٹیوبر اور صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس کو پولیٹیکل اینگلنگ دیتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بسنت کو جو ہے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. خیر اگلے 24 گھنٹے میں اگر تو اس بسنت کو کینسل نہ کیا گیا تو پھر آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں اگر ہوا چل بھی پڑی تو اب ظاہری بات ہے یہ پہلی شرط ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. جبکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے آس پاس جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہے وہ ایون تب بھی ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، لائٹیں شائٹیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی، باربیکیو جو ہے وہ بن رہے تھے. سو گڈی نہ اڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کمنگ بیک ٹو دیٹ سیم ٹاپک، کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟ مطلب دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے وہ بڑے ہیوی آرگیومنٹس ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی سے کہ اس میں سے کون سا آرگیومنٹ جو ہے وہ درست ہے یا کون سا نوشن جو ہے وہ درست ہے، کہ کیا جب اتنا بڑا سانحہ ہوا ہو تو کیا واقعی بسنت جیسے تہوار کو جو ہے وہ منسوخ کر دینا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب سال میں صرف 3 دن کے لیے تو آپ نے الاؤ کیا ہے، تو افسوسناک واقعہ ہے اس میں، آبویسلی دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. بٹ لیکن دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے بھی صرف اسی لیے ہیں کہ معمولات زندگی جو ہے انہیں منسوخ کر دیا جائے. تو کیا ایکچولی معمولات زندگی روک دینے چاہیے یا پھر واقعی آپ کو اسے جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے اور ڈو ناٹ لیٹ دا ٹیررسٹ ون، یا پھر اس کو 1 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے ہمیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں جو ہے اس کا ایک جینوئن فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں مل سکے. شہزاد اقبال صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاع ہے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، بسنت کا تہوار جو ہے منسوخ کر دینا چاہیے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو بات اگر انہوں نے کی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، قابل مذمت ہے. اگر آپ ان کارروائیوں پر اپنی روٹین لائف ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہی تو دہشت گردوں کا مقصد ہے. دکھ غم میں شریک ہیں مگر روٹین لائف کو کسی طرح بھی جو ہے وہ معطل نہیں کرنا چاہیے. شفیع جان صاحب بھی کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو ان سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ جناب اگر یہاں پہ آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بسنت کے تہوار کو کینسل کر دیا جائے تو پھر آپ نے جو احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے 8 تاریخ کے لیے، آپ اسے بھی پھر کینسل کر دیں. سمپل از دیٹ. اظہار یکجہتی میں کہ جناب یہ موقع نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ ہے لیکن ہمارا احتجاج فی الحال انٹیکٹ ہے، اس پر ابھی میٹنگ ہونی ہے، اس پر ہم بات چیت کی جائے گی. سو یا تو میرے خیال میں دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ کینسل کر دی جائیں، بسنت بھی کینسل کر دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اسے بھی کینسل کر دیا جائے، اور اگر نہیں کرنے تو پھر دونوں ہی نہ کیے جائیں، دونوں ہی کنٹینیو کریں گے. لیکن آبویسلی دس ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود واٹ ایور ہیپن ان اسلام آباد. اگر اسلام آباد کے اندر اس واقعے کی آپ مذمت کرنا چاہتے ہیں، اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی بسنت کے تہوار کو جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد نے 8 فروری کو جناب ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کوئی اس میں چینجز نہیں کی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب اس کی حمایت کی ہے. ان دونوں نے جو ہے وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے کل، اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم سب کہتے ہیں 8 فروری کو زور زبردستی سے عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا، عوام پر جبر کیا گیا، پیکا ایکٹ سمیت کالے قوانین لائے گئے اور عدلیہ کے پر کاٹے گئے. انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام جلسے کرنا چاہتی تھی جبکہ ہم پہیہ جام چاہتے تھے. اچکزئی صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بسنت پر پابندی لگا کر جو ہے انہوں نے اچھا کیا ہے،
اور صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ اس پہ اشرف ضئی صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، وزیر اعظم آئیں گے تو ان سے بات چیت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن کی پہیہ جام کی حمایت کرتے ہیں اور 8 فروری کو اپنے جلسے جلوس جو ہے وہ ہم منسوخ کرتے ہیں، اپنے جلسے جلوس 8 فروری کے بعد کریں گے، ضمنی انتخابات بھی چورائے جا رہے ہیں، ہمارا موقف ایک ہے کہ ہم نے نئے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے بیسکلی ان کا اپنا روٹ تھا احتجاج کرنے کا 8 تاریخ کو، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک ڈیفرنٹ روٹ لیا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ مولانا صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے ان کے احتجاج کی جو ہے وہ ہم حمایت کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ جی پیمز ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے رپورٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی تھی، جسے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر عمران خان کے اہل خانہ کے حوالے اب کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں دائیں آنکھ میں بینائی کی کمی کی شکایت تھی۔ عمران خان کا علاج ان کی رضامندی سے کیا گیا اور تجویز کردہ طریقہ علاج جو ہے وہ کامیاب رہا۔ میڈیکل رپورٹ ان کی فیملی کو اڈیالہ جیل حکام کے ذریعے جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ماہر امراض چشم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا اور رپورٹ کے بعد عمران خان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹن وین آکلوژن کی تشخیص ہوئی ہے اور اسپتال میں فالو اپ علاج کی جو ہے وہ سفارش کی گئی۔ اس میں ذکر ہے کہ علاج کے دوران تمام اقدامات عمران خان کی رضامندی سے کیے گئے ہیں۔ عمران خان کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے وہ پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن تھیٹر میں علاج تقریباً 20 منٹ میں مکمل کیا گیا اور بعد از علاج وہ مستحکم تھے۔ علاج مکمل ہونے کے بعد انہیں معمول کی ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف